ویڈیو کو دیکھنے والے تمام احباب کو خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، ہیر رانجھا کے بعد غالباً سب سے زیادہ مقبول عام کہانی سوہنی ماہیوال ہے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاں شاعر اپنے شعر سے داستانوں کو چمکاتا ہے، وہاں کبھی کبھی داستان بھی شاعر کے نام کو چمکاتی ہے۔ ہیر رانجھا، سسی پنو، سوہنی ماہیوال، یہ سب عشق و محبت کے افسانے ہیں۔ ان کے پڑھنے سے سب کے دل پر چوٹ لگتی ہے۔ ہر ایک سننے والا ان داستانوں میں اپنے ہی جذبات کے ابھرتے ہوئے نغمات کی آواز سنتا ہے۔ دوستو، داستان شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم اسی طرح کی لوک داستانیں آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ چناب کے کنارے گجرات کے شہر میں ایک کمہار رہتا تھا۔ کوزاگری کے فن میں تاک اس کے فنی کمالات کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس شہرت نے اس کے گرد دولت کے انبار لگا دیے تھے۔ دولت کے ساتھ ساتھ خدا نے اسے ایک اور نعمت بھی عطا کی تھی۔ وہ اس کی نوجوان حسین بیٹی تھی، جس کے حسن و جمال کو سوہنی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اسی زمانے میں بخارا میں ایک دولت مند سوداگر مرزا نامی رہتا تھا۔ بڑھاپے میں اولاد کو ترستا تھا۔ آخر ایک بزرگ کی دعا سے اس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا، جس کا نام عزت بیگ رکھا گیا۔ لڑکا ناز و نعمت میں پلا جوان ہوا، ہنر مند تھا، تیر اندازی میں ماہر اور موسیقی میں یکتا۔ یہ شاہ جہاں کا زمانہ تھا۔ دلی اس وقت اپنے عروج پر تھی۔ مرزا عزت بیگ دلی دیکھنے آئے۔ واپسی پر ہر بڑے شہر کی سیر کرتے ہوئے گجرات پہنچے اور یہاں پر کمہار کے کام کا خوب چرچا سنا۔ کمہار کی دکان پر گئے، اس کی دستکاری کے نمونے میں قدرت کا شہکار بھی دیکھا، اور اسی دوران سوہنی پر نظر پڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس پر دل ہار بیٹھے۔ بس پھر دریائے چناب کے کنارے بسیرا کر لیا۔ روز سوہنی کو دیکھنے کے بہانے چاہتے، ہر روز کمہار کی دکان پر جاتے اور خرید و فروخت کرتے۔ گجرات ہی میں برتنوں کی ایک الگ دکان کھول لی۔ مہنگے برتن خرید کر سستے داموں بیچنا شروع کر دیے۔ دولت تو بہت تھی، لیکن ختم ہو گئی۔ وفادار دوست، نوکر چاکر ساتھ تھے، لیکن کب تک ساتھ دیتے؟ انہوں نے بہت سمجھایا، لاکھ تدبیریں کی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ عزت بیگ کو اس سودے نے بہت غریب کر دیا، اور اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ کمہار کے گھر میں نوکری کرے اور قرض ادا کرے۔ پہلے گھر کی صفائی اور پھر بھینسوں کی چروائی سپرد ہوئی، اور اسی طرح عزت بیگ سے ماہیوال نام پڑا۔ سوہنی اب تک ماہیوال کے دل سے بے خبر تھی۔ جب اسے پتا چلا، اس کی تباہ خالی اور خستگی کو دیکھ کر تڑپ گئی۔ اب دونوں بےتاب رہنے لگے، لیکن محبت نے ابھی وحشت کا رنگ نہ پکڑا تھا کہ سوہنی کے مائی باپ کو راز معلوم ہو گیا۔ ماہیوال کو نوکری سے نکال دیا گیا، اور وہ چناب کے دوسرے کنارے فقیر بن کے بیٹھ گیا۔ سوہنی کی شادی فلفور برادری کے ایک نوجوان سے کر دی گئی۔ ماہیوال شادی کا حال سن کر بہت مایوس ہوا، لیکن سوہنی نے ایک سہیلی کے ذریعے پیغام بھیجا اور اپنی محبت اور وفاداری کا یقین دلایا۔ ماہیوال کے دل میں عشق کی چنگاری پھر بھڑک اٹھی۔ وہ رات کو تیر کر اس سے ملنے کے لیے دریا کے اس پار آتا اور تازہ مچھلی بھون کر لاتا۔ ایک رات ماہیوال جب دریا کو پار کر کے اس کنارے آیا تو اس کی ٹانگوں سے خون بہہ رہا تھا۔ جستجو کرنے پر معلوم ہوا مچھلی نہ ملنے کے باعث اس نے اپنی ران سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر کباب بنائے ہیں۔ سوہنی محبت کا یہ انداز دیکھ کر سہم گئی۔ اب سوہنی ماہیوال سے خود راتوں کو چھپ چھپ کر دریا کے پار ملنے کے لیے آتی۔ سوہنی بظاہر ایک گھڑے کے سہارے دریا کو پار کرتی تھی، مگر ایک روز سوہنی کی نند کو اس پر شک ہو گیا، اور وہ اس کا تعاقب کرتے ہوئے اس کے پیچھے آئی اور سب راز پا لیا۔ کچھ غیرت اور کچھ حسد نے مل کر انتقام کی صورت نکالی۔ ایک رات آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ طریق فضاؤں میں خورناک آندھیوں کا شور مچا ہوا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو لرز کر رہ جاتا۔ سوہنی محبت کا سہارا لے کر اٹھی اور دریا کی طرف چل دی۔ کہتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے۔ بجلی نے کڑک کر چمک کر بہت کچھ ڈرایا دھمکایا، لیکن سوہنی نے سمجھا تو صرف اتنا کہ اس کے ہاتھ میں ایک پکا گھڑا نہیں بلکہ کچا گھڑا ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی نند نے اپنی چال چل دی ہے اور اس نے گھڑا بدلا دیا ہے۔
دریا میں بلا کا طوفان تھا، لہروں کے تلاطم میں موت منہ کھولے کھڑی تھی۔ سونی کا جی دھک سے رہ گیا۔ یہ اس کے امتحان کا وقت تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی اور ماہیوال کا نام لے کر دریا میں کود پڑی۔ اس کے بعد کیا ہوا، اسے اب کون کہے اور کون سنے؟ انتظار کے صدمے کب تک سہے جا سکتے ہیں؟ ماہیوال کچھ دیر تک سونی کی راہ دیکھتا رہا۔ آخرکار جس آواز کو اس کے کان نہ سن سکے تھے، اس کے دل نے اسے سن لیا۔ وہ بھی بے درک دریا میں کود پڑا اور پھر دنیا اس کی صورت نہ دیکھ سکی۔ دوستو، یہ سونی ماہیوال کی سادہ سی کہانی تھی۔ قسمت کا کھیل دیکھیں، ہیر رانجھا کے قصے کو وارث شاہ جیسا رمز آشنا شاعر ملا اور سسی پنوں کی داستان ہاشم شاہ جیسے اہل دل کی زبان سے بیان ہوئی۔ سونی ماہیوال کی کہانی فضل شاہ کے حصے میں آئی اور فضل شاہ نے اسے ایسے قادر الکلام میں بدلا کہ سننے والا اش اش کر اٹھتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ میں آپ سے ملوں گا ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔